الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ معزز ترین بھائیوں اور بزرگوں، آج کا موضوع ہے مسلمانوں کی جنگ آزادی میں قربانیاں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی قربانیاں جنگ آزادی میں کوئی ڈھکی اور چھپی بات نہیں ہے۔ 1750 سے 1799 تک وردی علی خان سے لے کر سلطان ٹیپو تک مسلمانوں نے جان اور مال اور عزت اور آبرو کو داؤ پر لگایا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک عوامی تحریک آزادی کا اعلان کیا اور 1803 سے لے کر 1857 تک اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے لٹا دیا ہے، اور 1857 سے لے کر 1947 تک ہمیشہ آزادی کے میدان میں کارزار رہے ہیں اور برادران وطن کے ساتھ ساتھ صف اولیٰ میں ہمیشہ رہے ہیں، اور 1947 سے لے کر 2018 تک یعنی ابھی تک مختلف میدانوں میں اس ملک کو ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس بر صغیر میں انگریزوں کا داخلہ 1600 عیسوی میں ہی ہو چکا ہے، اور ان کی یہ کوشش پہلے سے جاری تھی کہ بھارت میں جو آزادی ہے اسے ختم کر دی جائے۔ چنانچہ وردی علی خان 1753 اور شجاع الدولہ 1757 اور ٹیپو سلطان 1799 ان تمام اوقات میں ملک کو انگریز غاصبوں کے ہاتھ سے چھڑانے میں مسلمانوں نے بنیادی رول ادا کیے ہیں، یہاں تک کہ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا، اور اس تحریک کی کمان سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھ میں دی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار علاقوں پر انگریزوں کو شکست دلوائی تھی، اور 1857 کی جنگ آزادی کا اہم ترین معرکہ شاملی کے میدان میں ہوا تھا، جس کے سربراہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے اپنے کمانڈر کے طور پر حافظ محمد ضامن اور مولانا قاسم نانوتوی اور ساتھ ہی ساتھ رشید احمد گنگوہی کو رکھا تھا، جس میں حافظ محمد ضامن صاحب شہید کر دیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء اور حفاظ شاملی کے میدان میں شکست خوردہ ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ اسی طرح مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء نے جب فتوی جہاد جاری کیا تو اس کے جرم میں انہیں کالے پانی کی سزا دی۔ مفتی کفایت علی صاحب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں اس ملک کے آزاد کرنے میں۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال کی شروعات کی تھی، لیکن بدقسمتی سے 1917 عیسوی میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے حجاز مقدس سے شیخ الہند کو گرفتار کر کے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا عزیز گل کو بحیر روم میں واقع مالٹا کے جیل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 1919 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت شروع کی۔ یہ ایک طویل لمبی داستاں ہے مسلمانوں کی، جس کے لیے مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ خود ایک انگریز فوج افسر ہنری کوٹن نے یہ بات لکھی ہے کہ دہلی کے دروازے سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ کے دونوں جانب کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر ایک ایسے فرد کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو جو انقلاب کو چاہتا ہو، اور آگے لکھتے ہیں کہ ہاتھی پر بٹھایا جاتا تھا اور درخت کے نیچے لگے پھندا اس کے گردن میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا۔ انگریزی رائٹر مسٹر ایڈورڈ ٹامنز نے یہ بات لکھی ہے کہ لاہور کے شاہی مسجد میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کے دریائے راوو میں علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے بہا دیا جاتا اور ان پر گولیاں چلا دی جاتی تھی۔ یاد رہنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنی تمام تر
اپنی قربانیاں اس میں پیش کی ہے، چاہے وہ 1919 میں جلیان والا باغ کا سانحہ ہو، چاہے 1921 میں موبلہ بغاوت ہو، چاہے 1922 میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ ہو، یا 1930 میں تحریک سول نافرمانی ہو، ڈی ایم نمک آندولن ہو، 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک ہو، 1946 میں بمبئی میں بحری بیڑے کے بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے ہوں جس پر پولیس نے فائرنگ کے ذریعے سے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ صحیح بات ہے کہ اس پر یہ شعر یاد آتا ہے، دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں تھے ہم، انگریز رہا تھا جب امتحان ہمارا۔ ایسے موقع پر 15 اگست میں ہم لوگ کو یہ پیغام اس موقع پر لینا چاہیے کہ جو لوگ ملک کی تعمیر میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کم از کم اس ملک کے خلاف زہر نہ اگلیں۔ نمبر 2، گنگا جمنی تہذیب جو بھائی چارگی کی صورت صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال سے اس ملک کا ترہ امتیاز ہے، خدا کے واسطے مذہب کے نام پر اسے مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ بہت اچھا ہوگا کہ اس پروگرام میں ہم 11 نکات پیش کریں جس سے اس ملک کو ترقی ہوگی۔ نمبر 1، امن و امان قائم کیا جائے۔ نمبر 2، ہر طرح کی تعلیم صحیح تربیت کے ساتھ مفت عام کر دیا جائے۔ نمبر 3، عدل و انصاف قائم کیا جائے، صفائی ستھرائی کا ماحول بنایا جائے، رشوت خوری کا خاتمہ کیا جائے، ماہر فن کو موقع فراہم کیا جائے، تعلیم یافتہ خدمت گزار سیاسی بصیرت والے افراد کو انتخاب میں چنا جائے اور انہیں سیاست ان کے ہاتھ میں دی جائے، میڈیا کا مثبت رول ہو، منفی پروپیگنڈے سے میڈیا بچے، عوام کی بنیادی ضرورتوں مثلاً گھر، روٹی، کپڑا، مکان، سڑکیں، علاج و معالجے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائے، مجرموں کو نہ بخشا جائے بلکہ سخت سے سخت آئین نے جو دیا ہے وہ سزائیں دی جائیں، جو مجرم نہ ہو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ہر فیلڈ پر شعبوں میں حکومتوں کے جو کارکنان اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائیں، امانت داری کے ساتھ نبھائیں۔ اگر یہ اقدامات کیے جاتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔